گڈ مڈ کر کے لا کے بات پہنچاتے ہیں. جو سنا ہے تھوڑی سی بات کا کوئی جز سنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پھر یہ زیب داستان کے لیے لٹرم پٹرم داخل کرتے ہیں، وہ سب جھوٹ اور بکواس ہے. تو یہ لا کے کن تک پہنچاتے ہیں؟ جو ان کے یار ہیں، اور ان کے یار جادوگر ہیں، کاہن ہیں، ذائچے بنانے والے، سارے پروفیسر. یہ حدیث پاک کی میں وضاحت میں بات پیش کر رہا ہوں. فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، آپ ان سے پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہوا ہے؟ یعنی یہ سارا نظام، سماء دنیا، ستارے، حفاظت، یہ اتنا بڑا جو نظام ہے یہ زیادہ مشکل ہے. انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں لیسدار مٹی سے پیدا کیا. کسی مقام پہ انشاءاللہ میں یہ ساری وضاحت کر دوں گا کہ یہ یوں یوں آیا ہے قرآن شریف میں. ہے تو تین ہی لازم، ظاہر ہے وہ مراحل ہیں، ان میں وہ لیسدار بھی ہوئی ہے، اس میں شامل ہوا ہے جس نے لیسدار کیا ہے. صرف مٹی تو نہ ہوئی نا، پانی شامل ہو گیا نا، اس سے پیدا کیا ہے. یہ اب وضاحت آئی ہے اس آیت مبارکہ کی جو اسی وزن کی سورت کی آیت ہے، سورۃ النازعات، سورۃ الصافات. الفاظ میں بھی دیکھیں گے نا تو ایک ربط سمجھ میں آتا ہے الفاظ میں بھی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصافات صفا والزاجرات زجرا. وہاں فرمایا اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہیں زیادہ مشکل ہے بنانا یا آسمانوں کو؟ یہاں فرمایا فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا. یہ جو اتنا بڑا آسمان کا نظام ہم نے مرتب کیا ہوا ہے، یہ زیادہ مشکل تھا یا اے انسان تجھے بنانا زیادہ مشکل تھا؟ تجھے تو ایک لیسدار مٹی سے بنایا. بل عجبتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعجب فرماتے ہیں، حیرانگی کا اظہار کہ کیسی چیز سے کیا بنا دیا پروردگار نے، کمال تخلیق ہے، اس کا در چھوڑ کے کیوں ٹھوکریں کھائیں. وَيَسْخَرُونَ، اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جائے نئی نصیحت حاصل کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھیں، یستسخرون، بڑا کھل کھلا کے مذاق اڑاتے. کوئی عبرت نہیں، کوئی اصلاح نہیں، کوئی سدھار نہیں. جتنی روشن دلیل سامنے آئی اس پہ اتنا ہی منہ پھاڑ کے مذاق اڑایا. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہنا یہ ہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. آیات ربانیہ اور ان آیات کے اندر آسمان کی وضاحتیں. اب یہ مکہ کے مشرکوں میں جو باتیں شہاب ثاقب کے حوالے سے مشہور تھیں، ان کو رد کر کے تفصیل بتائی کہ اصل بات کیا ہے. آیات الہیہ سامنے آ گئی اور نشانیاں ہیں، معجزات آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے.
نے کہا یہ تو بس جادو ہے، جادو کے سوا کچھ نہیں۔ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے جو پروردگار یہ کچھ بنا سکتا ہے وہ تمہیں موت دے کے دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اب آپ دیکھیں گے نا کہ سورہ یاسین شریف کی آیت 78 ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اور اس سے پچھلی آیت کو بھی دیکھ لیں، اگلی آیت، اس سے اگلی آیت ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس سے قبل کی آیت ہے أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَازِبٍ، وہاں ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، تو یہ بنیاد بیان ہوئی، وہ افزائش نسل ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اتنا بڑا جس نے نظام بنایا تمہیں نہیں اٹھا سکتا؟ وہ کہتے ہیں تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور مٹی، خاک میں خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیا ہمیں تب بھی اٹھایا جائے گا؟ جب رہے گا ہی کچھ نہیں تو کیا اٹھایا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، یہ تو ہماری بات ہے جو پہلے گزر گئے، باپ دادے، لکڑ دادے اور آگے نسلیں، پتہ ہی نہیں کون کہاں فوت ہوا، دفن ہوا، یہ اتنا بڑا سلسلہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اب جو گزشتہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا اس میں بھی یہی مضمون، تو یہ آپس کا ربط ہے۔ وہاں بھی فرمایا گیا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہاں بھی یہ سب ذکر کر کے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اتنا بڑا نظام تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، زمین کا نظام، آسمانوں کا نظام، ان کے مابین کا نظام اور پورا مرتب نظام ہے، اس کا اختیار تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ وہ فرما رہا ہے قیامت لاؤں گا، تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا، حساب کتاب تم سے لوں گا، اس کے بعد جیسا امتحان تم نے دیا ہے اس کا نتیجہ سنا کے پھر ہمیشہ کی یا سزا ہے یا جزا ہے۔ تو تم کہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا؟ جو چکنی مٹی سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، جو ایک نطفے سے تمہاری نسل چلا سکتا ہے، قطرے سے، بوند سے، جو اتنا بڑا آسمان کا نظام بنا سکتا ہے، اتنی وسیع زمین اور اس کا نظام اس نے مرتب کیا ہے، اور جو کچھ پھر اس کے مابین ہے، زمین سے اوپر آسمان سے نیچے، ایک پورا نظام ہے، وہ سب کچھ جو کر سکتا ہے وہ تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یہی مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے انوارات نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔